نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. یہاں پہ ثلاثہ ہو گیا الحمدللہ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، نفاق ایک روگ ہے جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی. یہ منافقین کا ذکر ہے جو یہود و نصارہ سے ہر وقت گھلے ملے رہتے ہیں، ان کی سازشوں میں شریک رہتے ہیں. ان پر اعتراض ہوتا تو وہ جواب دیتے کہ ہم ان سے تعلقات نہ رکھیں تو ان کی طرف سے ہمیں تنگ کیا جائے گا، جیسے ہمیں ہماری حکومتیں کہتی ہیں نا کہ بھائی ہم کھلے عام تھوڑی ان لوگوں پہ الزام لگا سکتے ہیں، ہمارا تو سب کچھ بند ہو جائے گا، ہماری معیشت ڈوب جائے گی، ہماری اکانومی ڈوب جائے گی اگر ہم کھلے عام ان پہ الزام لگائیں گے. تو اللہ نے کتنے سالوں پہلے، صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا وہ کرنے والا میں ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے مسلمان کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ اسے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہو. اللہ اب ہمیں بتا رہے ہیں اگر تم لوگوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، دین سے پھر گئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے میں دوسرے لوگ پیدا کروں گا جو مجھ سے محبت کرتے ہوں اور وہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہو، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، آپس میں محبت والے ہوں گے، لیکن کافروں کے ذکر کے اوپر وہ سخت ہو جائیں گے. اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. کوئی مولوی کہہ دے تو چلو دوجے دیہڑے پینٹ شرٹ پا کے باہر نکل جاؤ، کوئی دیندار کہہ دے ہمارے دین پہ ذرا سی کی تسی کلاساں لین لگیاں، کی تسی تفسیراں پڑھن لگیاں، میں لینی ہی نہیں. یہ والے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے کام میں جتے رہیں گے جو اللہ کا کام ہے، ملامت سے ڈریں گے نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ والی عنایت، یہ استقامت اللہ کہہ رہے ہیں میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، ورنہ میں شیطان کا ایک جھٹکا لاتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں نے کل سے کلاس ہی نہیں لینی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، بڑے احکامات تو بہت دور. کتنی بہنوں کو ہم نے دیکھا جب ذرا سی مصیبت ان پہ آتی ہے، باجی میں اب نماز نہیں پڑھوں گی، اللہ نے مجھے کیا دیا، میں اللہ سے ناراض ہوں. ارے اگر اللہ نے حساب کتاب شروع کر دیا تو نہ آنکھیں رہیں گی، نہ منہ رہے گا، نہ دانت رہیں گے، نہ صحت رہے گی، نہ گردے پھیپڑے، سب کچھ تو اللہ کا ہے. اولاد اللہ کی، گھر اللہ کا، زمین اللہ کی، سانسیں تک تو ہماری اللہ کی ہیں دی ہوئی امانت. کدھر پنگا لینے لگے ہیں کدھر پنگا لینے لگے ہیں؟ اللہ سجیدہ بہن آپ کو صحت دے، وعلیکم السلام، صحت دے، صحت تندرستی دے، اللہ آپ کو بہت زیادہ صحت دے، آمین اللہم آمین. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے. مسلمانوں تمہارے یار و مددگار تو اللہ اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ دلوں سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے بلکہ دل سے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ارے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد اللہ کی لعنت لے رہا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، لعنت ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. ہاں، کن نمازیوں کے لیے؟